اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلی تقریر کے لیے اپنے اسی جامعہ کے استاذ اور جامعہ کے استاذ ہونے سے پہلے وہ اسی جامعہ کے فارغ اور پھر اس جامعہ سے فراغت کے بعد شعبہ دعویٰ میں تدریس مکمل کرنے کے بعد وہ جامعۃ الازہر مصر تشریف لے گئے. وہاں سے انہوں نے ایک مخصوص کورس مکمل کیا. وہاں سے پھر واپس آ کر اسی جامعہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. انتہائی باصلاحیت، انتہائی باعمل اور علمی اعتبار سے بھی اس کم عمری میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. مطالعے کا بہت شوق ہے. اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتابوں کے کیڑا ہے. تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد ذکی اظہری، ایک انتہائی مدلل اور نصیحت سے بھرپور تقریر کے لیے مولانا محمد ذکی اظہری کا آپ تمامی حضرات استقبال فرمائیں. میں اسی حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حاضرین محترم، ہم جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ یقین صرف سنا سنایا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس ایمان کے پیچھے ہمارے رسول کی شہادت کے علاوہ مضبوط عقلی استدلالی دلائل موجود ہیں، جو دلائل ہم کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط یقین رکھیں، کامل ایمان رکھیں. یہ دلائل کیا ہیں؟ ان دلائل کو سننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع کی بنیاد پر انسان کو کسی بھی چیز کے حوالے سے کامل یقین حاصل ہوتا ہے، مضبوط ایمان حاصل ہوتا ہے. سنتے چلیں. اس دنیا کے اندر مذہب کو الگ کر کے اس دنیا کے اندر جن چیزوں کی بنیاد پر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے مشاہدہ. اگر آپ کسی چیز کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اپنی آنکھوں سے اس چیز کو آبزرو کر لیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس وقت حضور داعی اسلام اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے، لیکن ہمارا یہ یقین حاصل ہوا ہے مشاہدے کی بنیاد پر، آبزرویشن کی بنیاد پر. لہٰذا ہم حضور داعی اسلام کے موجود ہونے کا یہاں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے یقین حاصل ہونے کے ذرائع میں سے. دوسری چیز ہے تجربہ. انسان کو تجربے کی بنیاد پر یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود تجربے کی بنیاد پر اس کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے برف کو دیکھا ہوگا. برف کے اندر جو ٹھنڈک پائی جاتی ہے، روئے زمین پر کسی انسان نے برف کی اس ٹھنڈک کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ تمام لوگ اپنے جسم پر برف کے مس ہو جانے کی بنیاد پر اس کی ٹھنڈک کو، اس کی برودت کو محسوس کرتے ہیں. تو ہم کو ٹھنڈک کا یقین حاصل ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم آگ کے قریب جاتے ہیں تو آگ کی تپش جب ہمارے جسم سے مس ہوتی ہے تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ آگ کے اندر گرمی موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زبان پر کسی چیز کو رکھتے ہیں تو زبان ہماری اس چیز کے ذائقے کے متعلق ہم کو یقین عطا کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ فلاں چیز کا ذائقہ اچھا ہے یا خراب، کڑوا ہے کہ میٹھا، کھٹا ہے یا کچھ اور. یہ چیز ہم کو ذائقے کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. ہماری زبان اس چیز کا یقین ہمارے نفس کے اندر منتقل کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی آواز کو سنتے ہیں تو اگرچہ آپ آواز کو نہیں دیکھتے، لیکن جب آواز آپ کے کان میں پہنچتی ہے تو آواز کے متعلق آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہے یا بری، آواز لاؤڈ ہے یا کم. ان تمام چیزوں کا علم آپ کو سننے کی بنیاد پر حاصل ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر جن ذرائع سے یقین حاصل ہوتا ہے ان میں پہلا ذریعہ ہے مشاہدہ. کسی چیز کو دیکھنا، دیکھ کر کے یقین حاصل ہوتا ہے. دوسرا ذریعہ ہے تجربہ. کسی چیز کو محسوس کر کے، خواہ ٹچ کر کے یا زبان پہ رکھ کے یا سن کر یا سونگ کر ان ذرائع کے ذریعے یقین حاصل کیا جاتا ہے. اب یقین حاصل کرنے کا ایک تیسرا اور اہم ذریعہ بھی ہے جو کہ بالعموم منکرین خدا کے نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے. وہ ذریعہ ہے استنباط کا ذریعہ، وہ ذریعہ ہے استدلال کا ذریعہ. یعنی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کو آپ
استدلال کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، استنباط کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں۔ آپ ایک محسوس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس محسوس چیز کے ذریعے ایک غیر محسوس چیز کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس کو استنباط کہا جاتا ہے، اس کو استدلال کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں اس کو انفرنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس واقعے کے وجود پذیر ہوتے وقت نہیں دیکھا، لیکن جب آپ نے شخص مقتول کو زمین پر گرا ہوا دیکھا تو آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کا قاتل ہے، تو آپ مقتول کو دیکھ کر کے قاتل تک پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کمرے کے اندر قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے رکھے ہوں اور کمرے کے اندر کوئی موجود نہ ہو، آپ کمرے کے اندر داخل ہوں تو آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ ضرور مجھ سے پہلے اس کمرے کے اندر کوئی شخص داخل ہوا ہے جس نے یہاں پر ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے۔ پہلا ذریعہ مشاہدہ ہے، دوسرا ذریعہ تجربہ ہے، اور تیسرا ذریعہ عقلی استدلال ہے۔ عقلی استدلال کی ایک واضح مثال میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہوں گا جو علمی بھی ہے اور سائنسی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جن کا نام آئزیک نیوٹن ہے۔ ان کے بارے میں ویکیپیڈیا میں لکھا ہے کہ ون آف دا موسٹ انفلوئنشل سائنٹسٹ آف آل ٹائم۔ اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس کائنات کے متعلق بہت سارے قوانین دریافت کیے۔ ان کے قوانین میں ایک قانون لا آف گریویٹی ہے، لا آف گریویٹیشن ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ نیوٹن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کے سامنے ایک سیب گرا۔ جب انہوں نے اس سیب کو دیکھا تو ان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سیب جو کہ میری آنکھوں کے سامنے درخت سے نیچے گرا، آخر کار یہ نیچے کیوں گرا؟ اس کو دائیں چلے جانا چاہیے تھا، بائیں چلے جانا چاہیے تھا، اوپر چلے جانے چاہیے تھا، لیکن یہ درخت سے گرنے والا سیب آخر کار نیچے ہی کیوں گرا؟ انہوں نے اس پہ مزید غور کیا، مزید غور و فکر کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچے کہ زمین کے اندر ایک کشش ثقل موجود ہے، زمین کے اندر گریویٹی موجود ہے، جس گریویٹی کی بنیاد پر چیزیں اوپر جانے کے بجائے نیچے آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جب یہی چیز جب کوئی چیز اس زمین کی گریویٹی کی حد سے متجاوز ہوتے ہوئے بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو پھر چیزیں زمین کے اوپر گرنا بند ہو جاتی ہیں۔ یہ لا آف گریویٹی ہے جس کو نیوٹن نے پیش کیا۔ آپ دنیا کے تمام لوگوں سے سوال کر لیں کہ تمام لوگ گریویٹی کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کا یقین اس کو حاصل ہے، کوئی شخص روئے زمین پر گریویٹی کا انکار کرنے والا موجود نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوال کریں کہ کیا تم نے گریویٹی کو دیکھا ہے؟ تو سب لوگ کہیں گے کہ نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے صرف دو ذریعے نہیں ہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے جس کو استدلال کہا جاتا ہے، جس کو استنباط کہا جاتا ہے، جس کو انفرنس کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان نامحسوس چیزوں کے ذریعے محسوس چیزوں کے ذریعے نامحسوس چیزوں تک پہنچتا ہے۔ ہم جو خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں، جو اللہ کو موجود مانتے ہیں، عامۃ الناس کے لیے یہی تیسرا طریقہ ہے استدلال اور استنباط کا، جس کی بنیاد پر ہم خدا کو موجود مانتے ہیں۔ جب ہم اس پھیلی ہوئی کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، ہم پتوں کو دیکھتے ہیں، ہم پھلوں کو دیکھتے ہیں، ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہم حیوانوں کو دیکھتے ہیں، ہم نباتات کو دیکھتے ہیں، اس پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے درختوں کو پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے حیوانوں کو پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ذات ایسی ضرور موجود ہے کہ جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو جس نے وجود عطا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے۔ تو ہم نے یہاں پر جو خدا کے وجود کو تسلیم کیا، ہم نے صرف اندھا دھند اس وجود کو تسلیم نہیں کر لیا، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس ایسے عقلی اور استنباطی دلائل موجود ہیں جو کہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ در حقیقت ایسا شخص علم کے ذرائع سے واقف نہیں ہے۔ علم کا ذریعہ صرف مشاہدہ نہیں ہے، علم کا ذریعہ تجربہ بھی ہے، علم کا ذریعہ فیلنگ بھی ہے، علم کا ذریعہ استنباط بھی ہے، علم کا ذریعہ استدلال بھی ہے۔ جب ان تمام
یقین اور علم حاصل کرنے کے ذرائع آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ خدا کے وجود کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہ کریں گے۔ اب یہاں پر میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصر کے ایک مشہور عالم دین جن کا نام شیخ محمد ذکی ابراہیم ہے، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خلاصۃ عقائد الاسلام۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایتھسٹ کے ساتھ، ایک ناستک کے ساتھ، ایک منکر خدا کے ساتھ مناظرہ ہونا طے پایا۔ امام اعظم نے طے کر لیا کہ فلاں وقت میں، فلاں دن، فلاں مقام پر ہم مناظرے کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے ہم ثابت کریں گے کہ اس کائنات کا خدا موجود ہے۔ دوسری طرف وہ ایتھسٹ بولا، وہ منکر خدا بولا، ٹھیک ہے میں بھی اس وقت حاضر ہو جاؤں گا اور اس وقت میں یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر وہ شخص، وہ منکر خدا مقررہ مکان پر پہنچ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جان بوجھ کر اس کے پاس تاخیر سے پہنچے۔ جب تاخیر سے پہنچے تو وہ شخص دریافت کرنے لگا، جناب ہمارا وقت جو طے ہوا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے، آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں، جناب دراصل ہوا یہ کہ میرے سامنے جس راستے سے میں آ رہا تھا ایک بہت بڑا دریا تھا، مجھے اس دریا کو عبور کرنا تھا، لیکن میرے پاس اس دریا کو عبور کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا، تبھی اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس دریا سے کچھ تختے نکل کر کے آئے، کچھ کیلیں نکل کر کے آئیں۔ اس کے بعد وہ تختے خود بخود آپس میں متصل ہونے لگے، خود بخود جڑنے لگے اور خود بخود ان تختوں میں وہ کیلیں ڈھکنے لگیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پوری کشتی خود بخود تیار ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کشتی خود بخود اس نہر کے اندر جا پہنچی اور پھر میں اس کشتی پر بیٹھ کر کے تمہارے پاس آ گیا۔ اس شخص نے جب امام کا یہ جواب سنا تو کہنے لگا، آخر کار یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی ندی سے تختے خود بخود خشکی پر آ جائیں، تختوں کی کیلیں خود بخود خشکی پر آ جائیں اور اس کے بعد وہ تختے خود بخود آپس میں متصل ہونا شروع ہو جائیں؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹ از ٹوٹلی امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں بس ڈیبیٹ یہی ختم ہو گیا، مناظرہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ ذرا بتاؤ کہ جب ایک چھوٹی سی آبجیکٹ، ایک چھوٹی سی چیز خود سے متصل نہیں ہو سکتی، خود سے مرکب نہیں ہو سکتی، خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ جو پوری کائنات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے آخر کار یہ کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ آخر کار خود بخود یہ کیسے ہمارے سامنے وجود پذیر ہو سکتی ہے؟ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایک کشتی کو تیار ہونے کے لیے کوئی کشتی بنانے والا چاہیے، اسی طریقے سے اس کائنات کو وجود میں آنے کے لیے کوئی وجود میں لانے والا چاہیے۔ ایک شاعر نے جن کا نام جوش ملیح آبادی ہے، بڑا پیارا شعر کہا ہے، کہتے ہیں ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے اہل نظر، ہم جیسے عقل والوں کو اللہ رب العزت کی وجود پر ایمان لانے کے لیے، اللہ رب العزت کی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے رسولوں کے آنے کی حاجت نہ تھی۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے درمیان رسولوں کو مبعوث کر دیا، ہمارے درمیان رسولوں کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وگرنہ اگر یہ رسول ہمارے سامنے نہ آتے تو ہم اس صبح کے منظر کو دیکھ کر کے، صبح کے وقت جو ایک نیچر کا خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہم اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ لگا لیتے اور ہم یہ مان لیتے کہ جس نے اس قدر خوبصورت سما پیدا کیا ہے، اس قدر خوبصورت نیچر کو پیدا کیا ہے، وہ خدا یقیناً موجود ہے، وہ خدا یقیناً موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں، یقین میں بے پناہ قوت پیدا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔